نماز کو اپنے مستحب وقت میں آداب کی، مستحبات کی، سنتوں کے، واجبات، فرائض اور شرائط کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ بالغ ہونے سے لے کر موت تک بلا ناغہ نماز ادا کرنا، اسے کہتے ہیں اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ۔ کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے، نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ سنتوں کی پابندی کرنا، مستحبات کو چھوڑ دینا یا سنتوں کے جنازے نکالنا، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور نماز اسلام کا انتہائی اہم محترم بشان عمل ہے، انتہائی اہم۔ نماز مستقل عبادت ہے، نماز ایسا فریضہ ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جسے چھوڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور تک کسی شخص سے بھی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا ثابت نہیں ہے۔ 110 سال کا 110 ہجری یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال تک، آپ کے وصال کے بعد 100 سال تک حضرات صحابہ کرام کا دور تھا۔ حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ عنہ آخری صحابی ہے۔ فقہاء و محدثین کا اتفاق ہے کہ آپ کے بعد کوئی صحابی دنیا میں نہیں تھا، آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ عنہ۔ 110 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس وقت تک کسی بھی شخص کا ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنا ثابت نہیں۔ نماز چھوڑ دے تو سزا دی جاتی ہے، اور وہ سزا دینا ثابت نہیں ہے، کہیں تذکرہ نہیں ہے، کسی نے نماز نہیں چھوڑی، اتنی پابندی کے ساتھ نماز ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ منافق بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ جب منافقوں کا دور تھا تو وہ بھی ڈرتا تھا کہ میں نماز چھوڑ دوں گا تو کھل کے آ جاؤں گا، میرا اندر الگ ہے باہر الگ ہے، سامنے آ جائیں گا، لہٰذا وہ بھی نماز میں شریک ہوتے تھے۔ ایک نماز کی بات ہو رہی ہے، ایک دن کی 5 نمازیں نہیں، ایک ہفتے کی نہیں، ایک مہینے ایک سال کی نہیں، ایک نماز کے بارے میں صحابہ نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ صحابہ کے دور میں نماز نہیں چھوڑی گئی۔ فقہاء کرام نے نماز چھوڑنے پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں احادیث نبویہ کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بلا کسی شرعی عذر کے ایک نماز قضا کر دے، ایک نماز چھوڑ دے تو وہ کافر ہو گیا، اس کا قتل حلال ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد ہی کے مقلد تھے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں بھی یہی مسلک تھا کہ ایک نماز جس نے جان بوجھ کر بلا کسی شرعی عذر کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، اس کا قتل حلال ہے۔ اب پیران پیر کا فتویٰ تو ایسا زبردست ہے، اور پیران پیر کا دامن تھام کر نمازوں پہ نمازیں چھوڑی جا رہی ہے، تو میدان محشر میں پیران پیر کہہ دیں گے اللہ میرا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اتنے سخت میرے فتوے کے بعد مجھ سے محبت کے دعوے اور نمازوں میں غفلت اور کوتاہی اور جان جان کر نمازیں چھوڑنا۔ غرض یہ کہ امام احمد کے نزدیک یہ فتویٰ، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ اگرچہ بلا کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے پر مسلمان کافر تو نہیں ہوں گا، لیکن جان بوجھ کر بلا کسی شرعی عذر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ تعزیراً اسے قتل کر دیا جائے۔ ایک دن کی نہیں، ایک مہینے کی نہیں، ایک سال کی نہیں، ایک نماز۔ تو یہ دو بزرگ، دو فقہا تو کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوں گا، لیکن تعزیراً یعنی اسے اس جرم پر سزا دینے کے لیے قتل ضرور کیا جائے گا۔ تو 3 فقہا کے نزدیک نماز کا بلا کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دینا قتل کر دینے کے لائق سزا ہے، ایسا گناہ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایسا شخص کافر تو نہیں ہوگا، اور اگر وہ توبہ کر لے غیر مشروط توبہ، یعنی بالکل
بغیر کسی شرط کے یہ مان لے، عہد و اقرار کر لے کہ ہاں میں 100% نمازیں پڑھوں گا، اور وعدہ کرے، احساس دلائے، یقین دلائے کہ ہاں میں ضرور نماز پڑھوں گا، اب آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسا شخص جو نماز کو اللہ کا حکم مانتا ہے، فرض مانتا ہے، انکار نہیں کرتا، فرض مانتا ہے، پھر بھی چھوڑ رہا ہے، اب اس سے توبہ کرائی جائیں گی، وہ مان لے، توبہ کر لے، تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر نمازوں کی اس کی نگرانی کی جائیں گی۔ اگر پھر نمازیں چھوڑتا ہے تو پھر پکڑا جائے گا، لیکن اگر عہد کرتا ہے اور پابندی پر آ جاتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اگر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں پڑھنا نماز، پھر اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ انکار کرنے پر، ضد پر، اڑ جانے پر، ہے اللہ کا حکم نماز، میں انکار نہیں کرتا لیکن مجھے نہیں پڑھنا، اگر کوئی ایسے کہتا ہے تب اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا موت تک، وہ چاہے توبہ کر کے مرے، بغیر توبہ کے مرے، اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک نماز کے بارے میں مسئلہ ہے۔ امت مسلمہ کی کیا صورتحال ہے؟ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یہ صورتحال ہے۔ مسجدیں ترس رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، رمضان کے بعد تو کھو گئے ہیں، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ کہاں گئے میرے سجدے کرنے والے، سجدوں سے مجھے آباد رکھنے والے۔ پڑوس میں مسجد کی دکانوں میں ہوٹل ہے، وہاں چائے پیتے بیٹھیں گے، لیکن نماز کے لیے نہیں جائیں گے۔ یہ غفلت، یہ کوتاہی نمازوں کے بارے میں انتہائی سخت ترین ہے۔ اللہ رب العزت کے قہر و غضب کو، اس کے جلال کو دعوت دینے والی ہے۔ اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نمازی ہرگز پسند نہیں ہے، پھر کوئی برکت نہیں آنے والی ہے۔ پھر آیت الکرسی کا تغرا لگا دینے سے دکان میں، اور حروف مقطعات کا تغرا لگا دینے سے، اور فلاں سورت پڑھوا دینے سے، اور حافظ صاحب کو بلا کر سورہ بقرہ کی تلاوت کروا دینے سے، اور غلے میں قرآن اور پارے رکھ دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ نمازوں کی پابندی ہوں گی تو سارے خیر و برکت کے دروازے کھلے ہیں۔ نمازی نہیں ہے تو پھر مسلمان کا کوئی حق اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا، جو شخص صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھے، اب اللہ کے ذمے ہے اس کی برکتیں، اس کے لیے رحمتوں کی، عافیت سلامتی کے فیصلے۔ فجر نہیں پڑھا ہے، مسجد نہیں گیا، صبح اٹھ کر بازار نکلا ہے، اب اللہ کے ذمے کوئی اس کا حق نہیں رہا۔ جو شخص صبح فجر کی نماز کے لیے نکلتا ہے، وہ صبح رحمان کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے، اور جو نماز چھوڑ کر بازار کی طرف نکل رہا ہے، وہ شیطان کا جھنڈا لے کر نکل رہا ہے۔ کون ہے جو شیطان کی حکومت و سلطنت کا نمائندہ بنا ہوا ہے، اور کون ہے جو رحمان کی سلطنت کا نمائندہ بنا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا، عمل بتائیں گا کہ کون سچ مچ اللہ کا بندہ ہے، کون شیطان کا بندہ ہے۔ لہذا نماز کی پابندی انتہائی اہم ہے۔ اور نماز کے بارے میں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، جن کی پرانی قضا ہو گئی اب وہ کیا کرے؟ جو چھوٹ گئی ہے نمازیں اب وہ کیا کرے؟ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اب وہ توبہ کرے، 1,000,000 دفعہ بھی اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ اس کی قضا نہیں کرے گا۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، عشر، یہ ایسے اعمال ہے، عشر یعنی کھیتی کا 10واں حصہ جو نکالا جاتا ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ پچھلے سالوں کے جو چھوٹ گئے ہیں وہ سب ادا کرنا پڑے گا، پھر توبہ قبول ہوں گی۔ محض توبہ سے نہیں، بہت ساروں نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ توبہ ایسا چرن ہے جو ہر گناہ کو ہضم کر لیتا ہے، لہٰذا توبہ کر لو، رو لو، دھو لو، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں ہے، ان کی قضا کرنی ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قضا کی ضرورت نہیں ہے، توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ جیسے ابھی بتلایا گیا، حضرت امام احمد کے نزدیک، امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک اگرچہ قتل کے لائق ہو گیا ہے، امام احمد کے نزدیک کافر ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر یہ کافر ہو گیا، اب کافر ہو گیا تو اس پر نماز ہی نہیں ہے۔ مسلمان کے ذمے نماز ہے، کافر کے ذمے تو نماز ہی نہیں ہے۔ ایک نماز چھوڑی تھی، اس کی بعد جتنی نمازیں چھوڑیں گا وہ اس پر فرض ہی نہیں تھیں، کیونکہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ لہٰذا
نماز ہی فرض نہیں تو قضا کس کی؟ ایسی دلیل ایسی وجہ بیان کرتے ہیں. انہیں اور اس کے تفصیلی مسائل کو جاننا سمجھنا چاہیے. اگر وہ کافر ہو گیا ہے تو پھر اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگر وہ کافر ہو گیا ہے، اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کی وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملنا ہے. اسی حال میں مر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائیں گی، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہیں کیا جائے گا. یہ بھی مسائل تھے. ہم یہ سب نہیں مانتے، صرف اسے کافر بنا کر اسے نماز قضا سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں، اس لیے کافر بنا رہے ہیں. اگر کافر ہوا تو یہ سب مسائل بھی پھر اس پر لاگو ہوں گے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان احادیث کو سمجھ لیجئے کہ نماز قضا کرنا ضروری ہے. اور کیا طریقہ ہو نماز قضا کا، اہتمام کے ساتھ بالغ ہونے سے لے کر اب تک کتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی اس کا ایک اندازہ قائم کر کے کاغذ پر لکھ لیا جائے، پوری طرح اس کی انٹری کر لی جائے. جیسے ادا میں ترتیب کا پاس و لحاظ کرنا ہے، ایسے قضا میں بھی ترتیب کا پاس و لحاظ ہے. پھر نیت کرنی ہے کہ اللہ میں فجر کی 2 رکعت قضا پڑھتا ہوں جو میری پہلی چھوٹی تھی، پہلی پڑھ لی، اسے ٹک کر دیا، اب اس کے بعد والی پہلی ہو جائیں گی. پھر یہ نیت کریں گا کہ میری جو پہلی چھوٹی تھی وہ پڑھ رہا ہوں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان سب کی قضا کرنی ہے. یا پھر آخری کہہ لیجئے کہ اللہ میں 2 رکعت فرض فجر کی قضا پڑھتا ہوں جو کہ میری آخری چھوٹی تھی، جب وہ پڑھ لیا اس کو ٹک کر لیجیے، اب اس کے پہلے والی آخری ہو جائیں گی وہ پڑھیں گے. اس طرح سے ترتیب بیٹھ جائیں گی. تو ترتیب بٹھا کر اہتمام کے ساتھ نمازوں کی، زکوٰۃ کی، روزوں کی، عشر کی قضا کرنا ہے. فرض اور واجب کی قضا ہے، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے. 3 واجب الوتر کی قضا ہے اور 5 فرض نمازوں کی، فرض رکعت کی قضا ہے، نوافل اور سنتوں کی نہیں ہے. عورتیں ناپاکی کے ایام میں، حیض و نفاس کے ایام میں جو نمازیں ان سے چھوٹ جائے اس کی قضا ان پر نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مہینے آنا ہے اور 7 دن تک ہے، لہٰذا اتنی نمازیں ان کی چھوٹ جائیں گی تو ان کی قضا کے لیے مشکل ہوں گی. اللہ پاک نے ان پر رحمت فرمائی، آسانی فرمائی، نمازوں کی قضا ان پر نہیں رکھی. لیکن اس کے علاوہ جو یہ قضا کریں گے، جو نمازیں چھوڑیں گے، ان کی قضا ضروری ہے. یہ نمازوں کی قضا کے بارے میں مسئلہ، ان چیزوں کو، اس کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے. اگر کوئی غیر مسلم چاہے کتنا بڑا سازشی ہو، چاہے کتنا بڑا اسلام دشمن ہو، وہ توبہ کر کے آئے، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی کا اہتمام کرے، عہد و پیمان کرے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا. اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں.